میں حضور کے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد ہوئی، مسجد نبوی شریف کے اعتکاف بیٹھے ہوئے حضور کے روضہ انور کے پاس۔ ایک شخص مسجد شریف لے آ کے بیٹھا تو وہ بڑا پریشان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے کیا بات ہے، پریشان لگتے؟ یہ بیہقی شریف میں امام البیہقی نے اس کو لکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں مقروض ہوں اور مجبور ہوں، میرے پاس قرض چکانے کے پیسے نہیں ہیں، آج جس شخص نے پیسے لینے ہیں اس سے میں نے پھر کہا کہ آج دے دوں گا پر گنجائش نہیں کروں، تکلیف کیوں؟ یہ جو مقروض ہوتا نا، مقروض حضور نے فرمایا یہ قیدی ہوتا، مقروض کی مدد کرنی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس پر خرچ کرو، اس کی جان چھڑاؤ، اس کی گردن آزاد کرا دو، تمہاری توجہ ہے، تم تھوڑا اس کے لیے نرم رکھو اپنے رویے کو۔ اس شخص نے کہا حضور میں مقروض ہوں، تکلیف میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضور آپ چلے تو پھر تو کیا ہی بات، آپ کو زیادہ توجہ کرنی پڑے گی میری بات پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر آ گئے۔ وہ شخص میں نے کہا حضور ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، آپ تو اعتکاف میں۔ آپ فرمانے لگے مجھے بھی پتا ہے میں اعتکاف میں۔ دیکھو حضور اعتکاف چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے مجھے اس روضہ اطہر میں لیٹے ہوئے محبوب کی بات یاد آئی ہے، کریم رسول نے فرمایا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی کی ایک مشکل آسان کرے گا اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کر۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم حیات کے ماروں کا احترام کر۔ اور بھائیوں کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، دکھ سکھ میں کسی شخص کے ساتھ شریک ہونا، اس کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، اس کو سیکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر اس کے لیے جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے بات عرض کی نا کہ کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھا جائے، اپنے ارد گرد بھی دیکھے، بہو کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھے، غور کرے۔ اگر بیٹی بد زبان ہے اور ہمیں پتہ ہے بد زبان ہے تو پھر داماد کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہے۔ اگر ہم کسی جگہ آفیسر ہے اور ہمارے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو مزدور کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اپنے دلوں میں جب ہم گنجائش پیدا کریں گے، ہمارے سینے دوسروں کے لیے کھلیں گے، ہم اپنے دل کو کشادہ کریں گے، آپ یقین کریں خود بخود راحت پیدا ہو، خود بخود تسلی پیدا ہو، ٹھنڈک تھا۔ امام حسین کے پاس ایک شخص کچھ مانگنے آیا، غریب تھا، 1000 دینار امام صاحب کے پاس کھڑا تھا، سارے ہی مانگنے والے کے دے، اور ساتھ کہنے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے ورنہ بندوبست کر کے رکھتا۔ ہمارے ہاں درد دل ختم ہو گیا، طبیعتیں سخت ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی، کرواہٹ آ گئی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کی کریے جی مارے بندے بھی کوئی سیاڑے نہیں نا، لیکن مارا بندہ تو سیاڑا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جنہیں گھر دارے ہاں میری غربت میں کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس میں تیرے عیب چھپا رکھے۔ غریب آدمی تو سیاڑا نہیں نہ ہوگا بھائی، عقل مند ہونے کے لیے بھی تو مال چاہیے۔ غربات دیکھو نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے کام کرتے تھے، حکومت چلانا، لشکر روانہ کرنا، صحابہ کے معاملات کو دیکھنا، امت کو سنبھالنا، اتنی ڈیوٹیوں کے باوجود رات کو بوڑھی اور نابینا اماں کا گھر کا کام بھی جا کے گھر آیا کرتے، اس کے برتن بھی دھوے آتے تھے، اس کی خدمت بھی کر آتے تھے۔ عصر کے بعد کی یتیم بچیاں تھی، ان کی بکریوں کا دودھ بھی دھو آتے تھے۔
ایک ذہن بنا لیتے ہیں نا انسان کے میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے کسی کی مدد کرنی ہے، میں نے کسی کے کام آنا ہے، ذہن بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ ہمارا یہ ذہن ہی نہیں بنتا، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، میں دس پاک ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا، گھروں کے اندر آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور جب تک گھر میں رہتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے، پار بڑی ڈیوٹی کر کے آئے ایسا ساتھ، لیکن گھر آ کے سوچا ہے گھر والے بھی تو آنکھ کے سامنے کھڑے ہیں، تو احساس گھر والوں کا بھی احساس، اور سب سے زیادہ گھر میں جو بوڑھے ان کا احساس۔ بوڑھوں کو صرف خرچہ نہیں دینا ہے، کپڑے نہیں لے کے دینے، بوڑھوں کو ٹائم بھی دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے مشورے کرنے، ان کو بیکار نہیں کر دینا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم ساری گپے اپنے دوستوں سے لگاتے ہیں، ساری گفتگو باہر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ابا جی کو کرو نا ٹیلی فون اور کہو آج کھانا نہ کھائیے گا میرے آنے تک، میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بات کرے گی۔ کبھی کبھی اماں سے کہو نا اماں میرا دل کرتا ہے کہہ رہے آپ کی روٹی کھانی ہے، دیکھنا ان کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے۔ آپ کا جو ملازم ہے، آپ کے ہاں جو کام کرتا ہے، کبھی اسے کہو نا یار آج تو میرے ساتھ کھانا کھانا، میرے ٹیبل پر بیٹھنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا تھا، تو کسی نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اور میں جب سے حضور کا کلمہ پڑھا ہو گیا، آقا اور غلام نے اس طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ بھائیو اپنے گھروں میں ایک بچہ حضور کے ساتھ، حضور اس کے ساتھ محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے، میں تو ٹائم نہیں دیتا۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بچے جانے ان کی اماں جانے، جی آپ بڑا ٹائم دیتے، میں تو نہیں بچوں سے اتنا پیار کرتا۔ حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا۔ تو سارا وقت باہر میں گزارے، اپنے گھر میں ٹائم دے، اپنے بچے کو وقت دے، اپنے ماں باپ کو ٹائم دے، بہن بھائیوں کو ٹائم دے، اہل خانہ کو ٹائم، اپنے اندر دوسروں کا احساس یقین کرے۔ اگر دوسروں کے احساس میں انسان جینا شروع کر دے تو زندگی ویسے بڑی سونی ہے، خوبصورت لگنا لگے سارا کچھ، لیکن ہم یہ کام کرتے ہمیں نہ بس اپنے کھانے سے، سونے سے، اپنے آرام سے، اپنی سہولیات کو فرصت نہیں ملتی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا، آہستہ آہستہ انسان خود غرض ہونے لگتا، وہ اپنوں کے بارے میں بھی اس کا رویہ مثبت نہیں رہتا۔ تو یہ چند ایک گزارشات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اپنے دلوں کو ہم نے نرم کرنا ہے، مطمئن رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو خوبصورت زندگی کا پہلو ہے کہ نبی پاک دوسروں کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتے، حضور دوسروں کو سکھی دیکھ کر خوش ہو جاتے، اس پہلو پر ہم نے غور کرنی ہے۔ تھوڑا سا نا اپنے لیول کو سنجیدہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا صرف دوسروں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا وہ امام غزالی فرمایا کرتے وہ تو بانٹنے کا ذوق تو پیدا کر، اللہ بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے، تو شوق تو پیدا کرنا، تیرے اندر شوق ہی نہیں تو شوق پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کے اپنی بارگاہ میں مستجاب اور قبول فرمائے۔ محفل ابھی جاری رہے گی، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بھائی فیصل صاحب کے والدین پر خاص رحمت فرمائے اور خاص کرم نوازی فرمائے، ان کے پورے خاندان پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو محفل آپ کی جاری رہے گی، آپ نے محفل میں شامل ہوں۔